بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم ویورز، کیا حال ہیں آپ کے؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ طبیعت صحت ٹھیک ہے؟ آپ کی مزاج ٹھیک ہے؟ ماشاءاللہ خیر و عافیت سے ہیں؟ میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آپ ہمیشہ خوش رہیں، ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے، اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو، اور اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائیں، اور اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو کر ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیاب کر دیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے، ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کے اناج غلوں میں برکت عطا فرمائے، اپنا رحم فرمائے، اپنا کرم فرمائے، اپنا فضل فرمائے، دنیا اور آخرت کی خوشیاں نصیب فرمائے، دنیا اور آخرت کی بھلائیاں نصیب فرمائے، دنیا اور آخرت کی عزت نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی پریشانیوں کو، تکلیفوں کو، مصیبتوں کو، بیماریوں کو اپنے فضل و کرم سے دور فرمائے۔ آمین۔ الحمدللہ رب العالمین۔ تمام تعریف اس پروردگار کی جس نے اس ساری کائنات کو بنایا۔ ماشاءاللہ یہ ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے۔ بہت مبارک مہینہ ہے، بڑی عظمت والا مہینہ ہے، بڑی شان والا مہینہ ہے، بڑی برکت والا مہینہ ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے، اس مہینے کے اندر جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی، اور اسی مہینے کے اندر جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا وصال مبارک بھی ہوا۔ جب ربیع الاول کا نام سامنے آتا ہے مہینے کا، تو دل کے اندر ٹھنڈ پیدا ہو جاتی ہے، سکون ملنا شروع ہو جاتا ہے۔ ربیع الاول حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا مہینہ، حضور آئے، لوگوں کو جینے کا شعور ملا، عزت ملی، احترام ملا، وقت کے حاکم بنے، امیر المومنین بنے، جنت کے سردار بنے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی وجہ سے جس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں آئے،
حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوئی، کوئی درد نہیں ہوا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ناف مبارک کٹی ہوئی تھی، آنکھوں میں سرما لگا ہوا تھا، غسل ہوا تھا، اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو میرا کمرہ منور ہو گیا، معطر ہو گیا۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے جب حضور آئے زمین خوش، آسمان خوش، چاند خوش، سورج خوش، ستارے خوش، درندے پرندے خوش، سمندر خوش، فرشتے خوش۔ ایک شیطان چیخا، چلایا، رویا، دھاڑا۔ جب حضور آئے تو کسر و کسرا کی حکومتیں ہل گئیں۔ صدیوں سال آگ جل رہی تھی، بجھ گئی۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے حبیب کی آمد کے اوپر کون خوش نہیں ہوا، کون خوش نہیں ہوتا؟ عورتوں کو حقوق ملے، ایک مقام ملا۔ اسلام سے پہلے لڑکیوں کو زندہ دفن کیا جاتا تھا۔ وہ جگہ میں نے دیکھی ہے۔ اور لڑائی جھگڑے سالوں سال تک ان کے چلتے تھے۔ راستے میں بیٹھ جاتے، اگر عورت گزرتی تو ایک کہتا کہ اس کے پیٹ کے اندر لڑکا ہے، دوسرا کہتا لڑکی ہے۔ پھر وہ اس عورت کو پکڑتے اور اس کا پیٹ چاک کرتے، دیکھتے اس پیٹ کے اندر لڑکا ہے یا لڑکی۔ اتنا ظلم! جن کو اونٹ چرانے نہیں آتے تھے وہ امیر المومنین بنے، جنت کے سردار بنے۔ آج ہم بچے ہوئے ہیں تو اس ہستی کی وجہ سے، جو ہستی ہمارے لیے روتے رہے، اللہ کو مناتے رہے، ہمارے لیے۔ یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت۔ ہم جشن تو مناتے ہیں بڑے شوق سے، خوش ہوتے ہیں، ہونا چاہیے، ہم اعتراض نہیں کرتے، مگر اصل چیز کو پکڑیں۔ اصل چیز جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جو مشن ہے، مشن کو پکڑیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا مشن تھا؟ میری ساری امت جہنم کی آگ سے بچ کر جنت میں جانے والی بن جائے، یہ مشن تھا۔
غربا مساکین کی مدد کرنا یہ مشن، اخلاق سے بات کرنا یہ مشن، محبت سے پیش آنا یہ مشن، ایک دوسرے کا ادب احترام کرنا یہ مشن، یہ مشن ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھا کر گئے، بتلا کر گئے۔ وصال مبارک کے قریب آخری وقت میں اللہ کے حبیب نے جو وصیت فرمائی یہ بھی مشن ہے، میری امت نماز نہ چھوڑنا، غلاموں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ وہ صحابہ کرام اتنی محبت کرتے تھے اللہ کے حبیب سے، اتنی محبت۔ ایک مرتبہ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور کچھ صحابہ ایک جگہ سے گزر رہے تھے تو راستے کے اوپر ایک درخت کھڑا ہوا تھا، اس کی ٹہنی جھکی ہوئی تھی۔ اللہ کے حبیب وہاں سے جب گزرے تو اپنی کمر مبارک کو نیچے کیا اور وہاں سے گزر گئے۔ باقی صحابہ نے بھی ایسا کیا۔ کچھ عرصے کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا وہاں سے گزر ہوا، دیکھا درخت نہیں ہے۔ اللہ کے حبیب کی سنت یاد آ گئی، درخت نہیں ہے۔ جب درخت والی جگہ کے قریب پہنچے تو اللہ کے حبیب کی سنت یاد آ گئی۔ اللہ کے حبیب نے یہاں سے ایسے کمر جھکائی تھی تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی وہاں سے کمر نیچے کی اور گزر گئے۔ یہ تھی محبت ان کو۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنا خون جو جسم سے نکالتے تھے وہ خون ایک صحابی کو دیا اور فرمایا کہ جاؤ اسے کہیں دور دفن کر کے آؤ زمین کے اندر۔ وہ صحابی لے کر گیا تو اس نے اس خون کو اپنے جسم کے اندر داخل کر دیا۔ جب اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے تو اللہ کے نبی نے پوچھا وہ خون دفن کر کے آ گئے؟ تو اس صحابی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اس خون کو میں نے اپنے جسم کے اندر داخل کر دیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جس انسان کے اندر میرا خون شامل ہو جائے اس کے اوپر جہنم کی آگ حرام ہے۔ یہ تھی صحابہ کی محبت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرماتے، صحابہ ایک پانی کا قطرہ زمین کے اوپر نہیں پڑنے دیتے، اپنے ہاتھوں کے اوپر جو نا اس کو لے لیتے، اپنے چہرے کے اوپر پھیرتے۔ یہ تھی محبت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ مبارک شیشیوں میں بند کرتے اور عطر کے طور پر استعمال کرتے۔ یہ تھی محبت۔ ایک ایک سنت کے اوپر وہ لوگ عمل کرتے ہیں۔ اللہ نے کتنی عزت دی، مقام دیا، بلندی دی، شہرت دی، رضی اللہ تعالی عنہ۔ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا تو اللہ تعالیٰ ہم سے بھی راضی ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے بھی راضی ہو جائے
اور اللہ تعالی ہم سے راضی ہو کر ہمیں بھی دنیا اور آخرت میں کامیاب کر دے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کے اوپر عمل کرنا پڑے گا۔ کھانا پینا سنت کے مطابق، لباس سنت کے مطابق، کاروبار سنت کے مطابق، شادی بیاہ سنت کے مطابق، ہر کام سنت کے مطابق ہو۔ پھر ہمیں محبت ہے اللہ کے حبیب سے۔ چہرے کے اوپر داڑھی نہیں، یہ کیسی محبت ہے؟ طریقہ غیروں کا، یہ کیسی محبت ہے؟ جو سچا عاشق ہوگا، جو سچا عاشق رسول ہوگا، وہ اللہ کے حبیب کی ایک ایک سنت کو اپنائے گا۔ تو کریں وعدہ کہ آج کے بعد ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کو اپنائیں گے، کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ کریم سے دعا ہے جو کچھ کہا سنا اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔